اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سمجھے میں خوش آمدید اور مبارکباد، اور ست شکر اللہ رب العزت کا کہ جس نے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جیسے لوگوں کو پیدا کیا کہ انہوں نے ہمارے جیسوں کے لیے قرآن سیکھنے کو اس قدر آسان کر دیا۔ آج کی صرف اس ایک کلاس میں آپ انشاءاللہ، جس میں ہم فجر کی اذان میں آنے والے اضافی کلمات، آپ میں سے کسی نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ جی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کی ذکر نہیں ہوا، تو آج انشاءاللہ اس کے علاوہ اقامت میں کچھ الفاظ اضافی آتے ہیں، وہ وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعا، یہ ہم سبق کریں گے۔ گرامر میں بی، فی اور الا پڑھیں گے، اور نقطہ تعلیم۔ تو آج کے سبق میں 6 ایسے نئے الفاظ جو قرآن میں 3796 بار، تو کیسی زبردست بات ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر، ایک گھنٹے صرف 60 منٹ کی انویسٹمنٹ، اور آپ قرآن میں آنے والے 3796 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ ایک میں درخواست آپ سے بار بار کرتا رہوں گا، ابھی بھی کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر پہ، خود اگر گھر میں کوئی پارٹنر ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ اس میں سے جو الفاظ اس میں آئیں اس کا چیلنج دیں ایک دوسرے کو کہ یہ ڈھونڈنے ہیں۔ تو میں بچوں کے ساتھ، ہم مغرب سے عشاء ان کے قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، آپ یقین جانے اتنا مزہ آتا ہے، وہ قرآن پڑھے ہوتے ہیں تو انہیں کبھی کہتا ہوں اچھا چلو انا ڈھونڈو، تو وہ پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ مائی ینگسٹ سن ایون آف 5 years he also starts looking in قرآن، وہ کہتا ہے بابا یہ مجھے مل گیا ہے ان الذین، وہ پھر آیت کا وہ ٹکڑا پڑھتے ہیں، اس کے ترجمہ پر بات ہوتی ہے۔ اگر میری بیٹی بڑی جو ہے she's 11 تو انہیں آتا ہوتا ہے، تو وہ بعض کا ترجمہ بتاتی ہے، یا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح سے الحمدللہ ایک بڑا مزے کا سین ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ان پڑھا تھا آپ نے پچھلی کلاس میں، تو یہ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے اصحاب النار ان قد وجدنا۔ تو یوں انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گے، آج کا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس کا وہ سامنے جو الا لکھا ہوا ہے، یہ یہاں مجھے سورہ اعراف کی آیت کے اندر یہ لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے علی الظالمین۔ تو اگر آپ صحیح معنوں میں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں، نوٹ اے برڈن آن یو، تو کسی وقت فراغت میں 5-10 منٹ نکالیے اور یوں اس کو آرام سے، مزے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے تو ہم آسانی سے کیوں نہیں چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ یہ آج کے سبق کا فائدہ ہم یوں اس طرح اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے، اور 23,000 کی بار کو عبور کر دیں گے تو بہت مبارکباد۔ آج کے سبق پر بات کرتے ہیں۔ فجر کی اذان میں اضافی الفاظ ہوتے ہیں، باقی ساری اذان ہم نے سیکھ لی۔ فجر کی اذان میں مؤذن ساتھ کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ بھی ہیں، بڑے انسائٹ فل بھی ہیں، بہت بڑا اس کے اندر پیغام بھی ہے۔ صلاح کا معنی آپ سب جانتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ چیٹ باکس میں آئیے، وہاں بتائیے صلاح اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یہ اسم ہے، ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات۔ بس یہ سسٹر مناہل، امیمہ، فرحانہ، محمد حسین، سسٹر فائزہ، جویریہ، بردر شاہد، سب صحیح بتا رہے ہیں۔ بردر عطاء الحق، سسٹر طیبہ، مدیحہ، ماشاءاللہ، سسٹر قاریہ اور سسٹر نور۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا لفظ خیر۔ خیر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا اللہ اس میں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے خیر کرے، ہمارے لیے خیر ہو، تو خیر بہتر۔ خیر کا لفظ
اور خیر کیا لگ رہا ہے اپنی دیکھنے میں، بناوٹ میں یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لفظ یہ فعل ہے یا حرف ہے، یہ کیا ہے؟ سسٹر میمونہ کہہ رہی ہیں یہ اسم ہے، اور محمد سجاد کہہ رہی ہیں یہ حرف ہے. اب مسئلہ پیدا ہو گیا، اور کوئی فعل بھی کہہ رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا ٹیچر اچھا نہیں ہے کہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے آپ سے کچھ کہا ہوا ہے کہ آنکھیں بند کر کے جب آپ، شکر ہے کہ لوگوں نے اسم لکھنا شروع کیا، پہلے تینوں جواب آئے تو میں تو پریشان ہو گیا. کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں ہم نے کہا تھا دو پیش دو زبر دو زیر، تنوین آ جائے آنکھیں بند کر کے آپ کہیں اسم ہے. ٹھیک ہے. السلام میں الف لام کی وجہ سے اور خیر میں دو پیش کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ چھوٹے چھوٹے سوال آپ لوگوں سے پوچھنے چاہیے، اس سے کلیئرٹی آتی ہے. تو خیر بہتر. من کا معنی تو آپ کو آتا ہے پہلے ہی. اب من کا معنی آپ ذرا بتا دیں، اس کو گڑبڑ نہیں کرنی. من، ہاں شکر ہے محمد حسین الدین صاحب سب سے پہلے انہوں نے کہا سے. سسٹر وردہ، سسٹر رابعہ، برادر طاہر، سسٹر ماجبین سبھی کہہ رہے ہیں سے. بالکل ٹھیک ہے. تو من النوم، آگے لفظ ہے نوم. نوم نیند، نوم نیند. اور یہ نوم کا نون اور نیند کا نون کوئی بھی آپ نے اپنے ذہن میں چیز بنانی ہے جس سے آپ کو یاد رہے. من النوم ایک تو یہ بنا لیں. ایک یہ صبح فجر کے وقت آپ سوئے ہوئے تھے تو اس وقت کیوں کہا مؤذن نے یہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم؟ کیونکہ ہم سو رہے تھے. تو اس نے کہا یہ جو نیند ہے نا جس میں اتنے ڈوبے ہوئے ہو، یہ موت کے برابر ہے، جبکہ زندگی نماز میں ہے. نماز اللہ کی پکار ہے، نیند میرے نفس کی پکار ہے. نیند سے جسم کو راحت ملتی ہے، نماز سے روح کو راحت ملتی ہے. جو ہماری زندگی کی پریشانی ہے نا، لوگ ڈپریشن کا شکار، سٹریس، تو آپ کو کوئی کہے یہ واحد ہے جس کے لیے آپ بڑے آرام سے یہ نسخہ بتا سکتے ہیں کہ نماز پڑھیے اطمینان کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی. کہ نماز روح کے لیے راحت ہے. اب فجر کے وقت ہم جب سو رہے ہوتے ہیں نا تو نیند ہمارے لیے قباحت بن جاتی ہے، لیکن اس وقت یہ مضر سے راحت نہیں ہے. اٹھیے نماز پڑھیے، اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو مؤذن یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے. نوم نیند، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. آپ کی باری ہے، پڑھ لیجئے. پڑھتے ہوئے یہ فارمولہ ہمیشہ یاد رکھیں، اتنا اونچا بولیں آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑے. جی ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح دو اور جملے جو اقامت، اقامت کہتے ہیں جب نماز کھڑی ہوتی ہے نا مسجد کے اندر، جو مرد حضرات آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت اذان ہی کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. اضافی الفاظ اس میں یہ ہوتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد مؤذن وہاں پر کہتا ہے قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. تو قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح کے الفاظ یہ دہرائے جاتے ہیں. قد کا مطلب ہوتا ہے البتہ، آلریڈی، انڈیڈ. سٹریس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قد آلریڈی یقین کا بالکل معنی دیتا ہے کہ پہلے ہی ایک چیز ہو چکی. تحقیق ایک بات کنفرم ہے. 406 بار قرآن میں آیا ہے، بڑا خاص لفظ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. قد تو قد اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے قد و قامت، تو وہ تو آپ کی قد اور قامت اس کے لیے ہوتا ہے نا. تو نماز بھی کھڑی ہو رہی ہوتی ہے. قامت اذان مسجد کی طرف آئیں، اقامت کھڑے ہو جائیے، جماعت کھڑی ہو گئی. تو قامت کھڑی ہو گئی. صلاح کا معنی آپ کو آتا ہے. تو اس میں دیکھا جائے تو ایک لفظ قد البتہ، آلریڈی، یقیناً کے معنی میں، تحقیق، اور قامت کھڑی ہو گئی. قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا.
قیام، نماز کے اندر یہ جو ہم سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ قیام. تو قامت کھڑی ہو گئی، صلاح نماز کھڑی ہو گئی. سو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں، وہ پھر اس آواز پر سب کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ الفاظ اضافی اذان کے حوالے سے تھے. اب وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو سے پہلے کی چھوٹی سی جو دعا ہے وہ ہے بسم اللہ. سب کو آتی ہے ہمیں. صرف مجھے یہ جو پہلا لفظ ہے اس کے ٹکڑے بتا دیں کتنے ہوں گے اور کیا کیا ہوں گے. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. سب 2 مسز شہزاد، ام کلثوم، الحمدللہ سسٹر جی 2. اور بی اور اسم، بی اور اسم نام سے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بی کا معنی بھی سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے. وضو کے بعد کی دعا. اچھا، وضو کے بعد کی دعا کو شروع کرنے سے پہلے میں 2 باتیں آپ سے کہوں گا. ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے نا، یہ سن کے ہمیں پورا شوق ہونا چاہیے کہ یہ دعا ہمیں سب کو آنی چاہیے زبانی، تاکہ ہم اسے پڑھیں اور اس سے یہ فائدہ اٹھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی دھیان سے یعنی توجہ سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. 8 دروازے کھول دیے جانا آپ کے لیے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنا بڑا پروٹوکول ہے، کتنے آپ وی آئی پی بن جاتے ہیں، کتنی بڑا عزت اور اعزاز ہے. اس پر توجہ کریں. ایک دروازہ آپ کے لیے، آپ کسی کے گھر جائیں نا، میزبان دروازہ کھول کر آئے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ خود آپ کو ریسیو کرنے آیا. اور وہاں پہ کیا ہو، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں. تو جس دروازے سے چاہے، ساتھ یہ اعلان بھی ہو کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو ایسی دعا میں آنی چاہیے نا. تو آج یہ مکمل دعا امید ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہوگی. نہیں بھی آتی تو ہم ترجمے کے ساتھ اس کو سیکھیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا. دعا بھی بڑی خوبصورت ہے اور ہم یاد بھی ساتھ ہی کر لیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعا ہم سب کے سب انشاءاللہ ساتھ ہی یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے. آئیے، وضو کے بعد کی دعا شروع ہوتی ہے. وہ الفاظ ہیں جو آپ پیچھے اذان کے اندر یہ الفاظ دہرا چکے ہیں. تو ذرا مجھے بتائیں، آپ لوگ بتائیں. اشہدو، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے وہاں بولیں اشہدو. سب کو معنی آتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں ٹھیک ہے نا. ان کے دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. لا نہیں اور الہ معبود. معبود، جس کی جمع تھی آلہۃ. اور اللہ کا معنی سوائے. اللہ کے سوائے. یہ ترجمہ ہم سب کو آتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اور اس کی تشریح ہم نے کی تھی کہ اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کہوں، میرا عمل بھی یہ کام کرے. اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث میں آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس کو ذرا ہم اپنی عادت بھی بنا لیں اس کو کہنا، اور مرنے والے کو اس کی تلقین بھی کی جائے. آگے الفاظ اب تھوڑے سے جو بدل کے آتے ہیں وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک تو وہی تھے. وحدہ، وحدہ، پہلے تو اس کے ٹکڑے کریں کتنے؟ وحدہ. یہاں جو وا ہے نا، یہ یاد، ہاں ماشاء اللہ، یہ وا الگ والا وا نہیں ہے، یہ وحدہ. ہاں 2 ٹکڑے ہوں گے. ذرا کوئی کر کے بتائے نا تاکہ مجھے یہ پتہ لگے صحیح ٹکڑے کر رہے ہیں یا کوئی آگے پیچھے غلط کر رہے ہیں. وحد ہوں. ماشاء اللہ. اس میں جی ہو الگ ہے، اس میں اور ہوں. ہو، وحدہ وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے. تو وحدہ وہ اکیلا ہے. یہ وحدہ واحد، احد، توحید، یہ سارے الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو وحدہ وہ اکیلا ہے. کون اکیلا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے بتائیں؟ اللہ. پیچھے آپ نے
نا अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वहीं से बात चल रही है, वहदा, वो अकेला है। अब जरा गौर करते जाइएगा इसमें कितनी जबरदस्त, पहले अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, अल्लाह है, कोई इला नहीं, वहदहु, वो अकेला है, ला शरीक ला, ला शरीक, नहीं है कोई नहीं है शरीक, कोई पार्टनर। जैसे आप लोग शुरकाए कुरान है ना, सारे इकट्ठे शरीक हुए हैं, तो शरीक हिस्सेदार या पार्टनर, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। लहू, उसके लिए, ये कल आपने टेबल पढ़ा है पिछली क्लास में, देखें यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, लहू, उसके लिए, उसका, दोनों ही माना ठीक है ना, तो उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाहु ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। शरीक और शुरका, जैसे बाज़ का हम लिखते हैं मोहतरम शुरकाए कुरान कोर्स, ठीक है, तो शरीक एक और शुरका उसकी जमा, ठीक है। तो लाहू, उसके लिए, और मुशरिक भी यहीं से बना है लफ्ज, ये बात काबिल तवज्जो है, गौर करें। मुशरिक किसको कहते हैं? जो शरीक ठहराता है अल्लाह का, जो कहते हैं नहीं अल्लाह का शरीक है, अल्लाह तो ये कह रहे हैं और हम इस पर यकीन रखते हैं अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो मुशरिक कौन हुआ? जो कहीं नहीं शरीक है, तो अल्लाह का शरीक हकीकतन कोई भी नहीं है, शिरक करने वाला। लहू, उसका, उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ हमने क्या कहा? वहदानियत का इकरार देखें, अल्लाह को ये पसंद है, 3 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले का कोई इलाह नहीं, इनकार, अल्लाह एक है, वहदहु, फिर अगली दफा फिर का वो एक है, फिर ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं है। शिर्क बड़ी खतरनाक चीज है, इससे मुकम्मल बेजारी का ऐलान, ये हम सब याद रख लें। शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, जुल्म अजीम कहा गया इसको। इसकी खतरनाकी को ज़हन में रखते हुए ये पढ़िए ये कलमा, इसलिए इस पर इतना बड़ा इनाम भी रखा गया ना। तो वहदहु ला शरीक ला, 5 सेकंड आप पढ़ लें। तो 3 दफा वहदानियत का इकरार करके फिर वही गवाही, वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ अल्फाज आए हैं अब्दुहु, ये भी 2 टुकड़े हैं, और 2 टुकड़े में जो अब्द का लफ्ज है, अब्दुहु, अब्द बंदा, नाम भी होता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, तो अब्द बंदा, हु उसके बंदे, उससे मुराद वही अल्लाह के बंदे। और मैं गवाही दे रहा हूं कि नबी करीम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं। अब्दुहु, ये देखें 2 टुकड़े, अब्दुहु, उसका बंदा, उसका बंदा है। और क्या है? अब्द की जमा इबाद, ये भी याद रख लें। ये अक्सर जब सदका दिया जाता है तो कहते हैं इबादुल्लाह, ठीक है, इबादुल मुस्लिमीन। तो अब्द और इबाद, अब्द एक बंदा, इबाद ज्यादा जमा। व रसूलुहु, व और रसूल, रसूल, हु उसका रसूल, रसूल एक, उसकी जमा है रसूल, तो उसका रसूल है। तो यहाँ ये गवाही देने के बाद, ताकि लोग हम किसी गलत फहमी में न जाएं, ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा क्या है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, ठीक है। और इसलिए हमें ये भी ज़हन में रखना है कि यहाँ अब्दुहु का लफ्ज गुलाम, अरबी में इसका माना गुलाम और बंदे का है। तो क्यों भला ये मुसलमानों को बार बार अजान में, नमाज में, ये बार बार ये वजू के इसमें दुआ में क्या याद करवाया जा रहा है कि पिछली उम्मतों वाला काम ना करना, किसी को उसके मुकाम से बढ़ा देना भी गलत, कमतर करना भी गलत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नबी अल्लाह का बेटा नहीं था, ना कोई नबी अल्लाह का शरीक था, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह का कोई शरीक हो ही नहीं सकता। तो शिर्क का दरवाजा बंद। आप अल्लाह के अब्द हैं और हम ये बिलीव करते हैं कि आप अल्लाह के बेहतरीन अब्द हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों में से, आपकी मखलूक में से बेहतरीन है, ठीक है जी। तो ये गवाही भी हमने दी कि है अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल, यही उनका बेहतरीन मुकाम है, यही अल्लाह हमें बता रहा है।
تو یہ الفاظ عام طور پہ لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، لیکن اس دعا کا ایک آگے ٹکڑا ہے جو ابھی آپ میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ یاد کر لیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین۔ اللہم، اگر اگلا لفظ جو ہے آپ اس کے ٹکڑے کر کے الگ الگ پڑھنا چاہیں تو پھر ہوگا اجعلنی، اگر جوڑ کر پڑھیں گے اللہم اجعل، میم کا زبر جا کے جیم سے مل جائے گا، مجعلنی من التوابین، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ تو اب ہم ون بائی ون اس کو پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، اس لیے ذرا پوری توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم، عام بہت سی دعاؤں میں یہ لفظ ہوتے ہیں اللہم، اے اللہ۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں اللہم کے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ کمپیکٹ ورڈ ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے، اس کو آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے۔ اللہم ایک ہی، اے اللہ، اے اللہ، اللہم۔ آگے جو لفظ ہے نا وہ اس کے ٹکڑے یہ ہیں اجعلنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اسی کورس کے اندر آگے چل کے کہ یہ کیسے ٹکڑے بنے اور یہ کیسے بن گیا۔ یہاں تو کہیں زیر نظر نہیں آ رہا تو اجعلنی کیسے بن گیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے، اور میں آپ کو عموماً مجھے یاد بھی رہتا ہے اور میں مثال بھی دیتا ہوتا ہوں پیچھے سے۔ تو اجعلنی آپ کو جیسے آسان لگے، اگر جوڑ کے پڑھنا چاہتے ہیں اللہم اجعلنی، اور اگر ٹکڑے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں اللہم اجعلنی۔ اجعل کا مطلب ہے بنا دے، نی مجھے، یہ جو آپ نے پڑھا نا، یہ آپ نے پڑھا ہو ہم کا، میں، میرا، میں، اس میں، تو اسی طرح یہ جو ہے وہ آپ کا اجعلنی، بنا دے مجھے، ٹھیک ہے جی؟ اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا بنا دے مجھے؟ من التوابین، من التوابین، ساتھ اتنا دہرائیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو جیسے یہ ختم ہو سب کو یاد ہوئی ہو۔ پھر میں چیلنج بھی دوں گا کہ کون ابھی سنانا چاہتا ہے جس نے آج کی کلاس میں یاد کیا۔ اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، من التوابین، من سے یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، توابین جمع ہے، لفظ کیسے بنا ہے؟ توبہ کی، تواب، تابہ، تابہ تھا وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا۔ اب اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تواب تو اللہ کا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ تواب ہے، بار بار پلٹنے والا۔ تو یہ یاد رکھیں یہ دونوں تواب، بندہ بھی تواب ہوتا ہے، اللہ بھی تواب ہے۔ بندہ تواب ہے کہ غلطی کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ تواب ہے کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بار بار توبہ قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ذہن میں رکھ لیں، توابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، توابین، ٹھیک ہے؟ تواب چکے نا بار بار پلٹنے والا، تو بنیادی طور پہ توابین جمع ہو گئی بار بار پلٹنے والوں میں سے، یعنی بڑی توبہ کرنے والوں میں سے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم بار بار تیری طرف پلٹیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے، اس سے معافی مانگے۔ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، بس یہ ایڈیشنل آپ نے جو اس کے ساتھ ٹکڑا لگایا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ میں ویسے بھی یہ دعا اکثر مانگا کرتا ہوں، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اجعل اگر ٹکڑے کرنے ہیں تو یوں کر لیں، وَاجْعَلْنِي، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین۔ تو اگر آپ اس کو یاد کرنے کے لیے آسانی کے لیے کہنا اللہم پہلا لفظ، اجعلنی من التوابین، بنا دے مجھے توابین میں سے، واجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو دیکھا جائے اجعلنی ریپیٹ ہو رہا ہے، من التوابین، من المتطہرین، آسان سی دعا۔ تو متطہرین جو لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا؟ متطہر سے، اس کو بھی ابھی دیکھتے ہیں۔ تو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس کے اندر، کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں۔ البتہ توبہ کیسی کی جائے؟ ایسے نہیں بس یا اللہ میری توبہ، نہیں، پہلے تو یقین ہو کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور غلطی کو مانا جائے، اعتراف کیا جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس پر میں شرمندہ ہوں، اور پلیز خدا نہ خواستہ آج کل ایک روایت بن گئی، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں غلطی ہوگی مانو مت،
ایسا کبھی نہ کریں. انسانوں کے اندر بھی غلطی ہو جو اسے مان لیجئے, اللہ کے سامنے بھی غلطی کو مانیے, اس پر شرمندہ ہوں, دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں. اگر کسی انسان کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کریں, اور زبان سے پھر اللہ سے توبہ کی ادائیگی کی جائے. اور بڑے بہترین الفاظ جو سکھائے گے وہ ہیں استغفر اللہ, کم از کم یہ کہنا استغفر اللہ کہ میں معافی مانگتا ہوں, بخشش مانگتا ہوں اللہ رب العزت سے. ٹھیک ہو گیا؟ استغفر اللہ. وجعلنی من المتطہرین, اور بنا دے مجھے پاک, وجعلنی اور بنا دے مجھے پاک, من المتطہرین بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے, صاف لوگوں میں سے. یہ طاہر کا لفظ آپ نے عام طور پہ کہتے ہیں طیب و طاہر, پاک صاف, صاف ستھرا, تو متطہر بھی ہوتا ہے, وہیں سے متطہرین اس کی جمع ہے. تو ہم کون سی پاکی مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ہمارے گھروں کی پاکی, ہمارے لباس کی پاکی, عقیدہ سب سے امپورٹنٹ, عقیدہ پاک صاف ستھرا, شرک سے پاک, خیالات کی پاکی, اس پہ فضولیات نہ ہو, اور ہر قسم کی پاکی, کیونکہ خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. وجعلنی من المتطہرین, اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو یہ دعا ہماری پوری ہوئی. 30 سیکنڈ آپ کو دوں گا, اس کے بعد جو یہ سنانا چاہے جس نے آج کی اس نشست میں یاد کیا ہے ان میں سے ایک دو لوگوں کو لیں گے. دیکھیں بڑی آسان ہے, پہلا لفظ اللہم, کوئی یاد کرنے والی بات نہیں. اجعلنی من التوابین, وجعلنی یا واجعلنی من المتطہرین, تو آسان ہے, اور ترجمہ ہمیں آتا ہے, اور جب ترجمہ آتا ہو الحمدللہ تو اور بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تو محمد, سوری یہ کون ہے؟ برادر محمد صدیق, سنائیے. جی برادر صدیق انمیوٹ کریں, آپ کو انمیوٹ کیا گیا, سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. سسٹر ام کلثوم سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من جی سسٹر رابعہ احمد سنائیے. ترجمہ بھی سناؤ سر؟ نہیں صرف دعا سنا دیجیے, ترجمہ آگے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاءاللہ, من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ایک دفعہ اور سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. نسیم اختر جی. آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے, پلیز خود کو انمیوٹ کیجئے. اچھا سسٹر جی. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی ٹھیک ہے جی, ایکسیلنٹ ہو گیا, ویری گڈ. سو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. آپ بریک کا وقت ہے تو 30 سیکنڈز کی بریک لیتے ہیں, اور آپ سب جو ہے نا اپنی جگہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ذرا اس دعا کو ایک دفعہ یاد کر لیں. یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. دیکھیں یہ کورس کا ویسے حصہ نہیں تھا زبانی یاد کروانا, لیکن مجھے لگتا ہے اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وائی ناٹ, یہاں بیٹھے بیٹھے اسی نشست میں. اور اب آپ جب عشاء کے لیے تازہ وضو کریں, اور اگر وضو نہ بھی کرنا ہو تو آج کر لیں,
کہ یہ دعا جو ہے نا اس وقت دہرانی ہے تو پریکٹس بھی ہو جائے گی. جی بردر اختر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, فرمائیے. آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے بردر. آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, شور آ رہا ہے صرف آپ کی آواز پہ, آپ کی مائک سے. کسی کو آ رہی ہے ان کی آواز؟ مجھے نہیں آ رہی بردر آپ کی. نہیں بردر, نو ساؤنڈ. ٹھیک ہے جی, تو اب آئی ڈونٹ نو آپ کے مائک کا کوئی ایشو ہوگا. اچھا چلیں, اب میرا خیال ہے ہم گرامر شروع کر لیں کیونکہ آج گرامر میں بھی اچھی چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے. سو آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ گرامر میں ہم نے حروف شروع کیے ہوئے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے اور ہماری سسٹر اسما واز ڈوئنگ اے ونڈرفل ریویژن ود آل آف یو. مطلب موسٹ آف یو جو ریویژن کی کلاس میں شامل ہوئے تھے وہ بڑی اچھی ان کے ساتھ ریویژن کروا رہی تھی. تو انشاءاللہ ہم ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے آج ابھی کچھ دیر میں تھوڑی سی, چونکہ اب آپ سب لوگ ہیں تو پچھلی کلاس کی بھی دیکھیں گے اور آج کا سبق پڑھیں گے. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اب اسم کی تعریف تو ہم سب کو پکی ہو گئی, اور حروف کی تعریف کے حوالے سے اب آپ کو کیا پتہ ہے, بتائیں. جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے وہ حروف ہوتا ہے. ہاں جی, جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے وہ حروف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عربی میں جو بھی چیز اسم نہ ہو اور فعل نہ ہو وہ حرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے بہت سے اور بھی پڑھے ہیں. یہ تو وہ ہے نا جن کے ہم ٹیبل بنا رہے ہیں. تو آپ نے وا پڑھا ہے, وا, اور آپ نے فا پڑھا ہے, وہ بھی, الا, لا, یہ سارے بھی حروف ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں خاص طور پر یہ بھی حروف ہیں, یہ پریپوزیشنز کے طور پر جو استعمال ہوتے ہیں. تو پچھلی کلاسز میں ہم یہ چونکہ ضمائر کے ساتھ جوڑ کر اس پہلے ہم نے اسماء کو جوڑا تھا جیسے رب اور ہو, اب ہم حروف کو جوڑے ہیں. تو ایک دفعہ آئیے ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ اسم کے ساتھ جوڑے ہیں نا ضمائر کو, رب بھی اس میں 7 ضمائر کو جوڑا جا رہا ہے. ربو ہو اس کا رب, ربو ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, اور ربو ہے عورت کا رب. سسٹر زباریہ آپ کروانا چاہ رہی ہیں, کروائیے. ربو ہا, ربو ہو اس کا رب, ربو ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربو کو آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربو ہا اس عورت کا رب. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت, بڑے اچھے طریقے سے کروایا آپ نے. جی برادر محمد احمد کروائیے. ربو ہو اس کا رب, ربو ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربو ہی میرا رب, ربو ہم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا, ربی اس عورت کا رب, ربو ہا اس عورت کا رب. ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, اور ربوہا اس عورت کا رب. ٹھیک ہو گیا. چلیں سسٹر نہید آپ ایک دفعہ کروا دیں اور پھر ہم اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں اور باقی لوگوں سے وہ کروائیں گے. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, رب ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربوہا اس عورت کا رب. ماشاءاللہ. اچھا جی, یہ کچھ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کر کے بڑی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے مائکس بند کر دیے جاتے ہیں. آج تو کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوا
تو میں نے ہم سے بتایا تو نہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوتا, ہم میں سے کوئی کسی کے جان بوجھ کے مائکس بند نہیں کیے جاتے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کو چانس دیا جائے. ٹھیک ہے, تو سسٹر آگے یہ لی من ان کو ہم کرنے کے لیے یہ بھی ہم نے جوڑ کے پڑھا تھا. تو سسٹر سعدیہ پہلے آپ الحمدللہ میں جو لی آیا تھا اس سے ٹیبل بنتا ہے لاہو کا, تو ذرا کروائیے آپ. یہ کہاں گئی سسٹر, انہوں نے ڈراپ کر دیا. لہو لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, من ہو اس سے, من ہم ان سب سے. اونلی بیٹے رکیں آپ نے, اور لہا اینڈ پر بولتے اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا جی سسٹر نور فاطمہ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, منا ہم سے. اور عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ منہا. ٹھیک ہے, منہا. سسٹر طیبہ نور آپ کروائیے اگلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. ویری گڈ. تو یہ اسباق ہم نے پہلے چونکہ پڑھے ہوئے ہیں تو وہ ہم نے دہرائی کر لی. ٹھیک ہے, آئیے اب ذرا ایک گہری سی سانس لیں اور یہ گہری سانس سے خود کو ریفریش کریں. اور طریقہ گہری سانس کا یہ ہے کہ آپ پہلے اچھی سی ہوا کو اندر لے جائیں, خوب اچھا سا پھیپھڑوں کو بھر لیں ہوا سے, پھر اسے باہر نکالیں, ریلیکس ہوں تاکہ برین کو آپ کے آکسیجن پہنچے, ہوا پہنچے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہوں تو ریلیکس کرنے کا. اور آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, رب زدنی علما. بڑی خوبصورت دعا ہے, اے اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما کہ ہم قرآن کو بہتر سمجھ سکیں. تو آج کا سبق انشاءاللہ اس میں بھی ہم, پچھلی دفعہ بھی ہم نے 3 ایسے حروف تھے جن کو ضمائر کے ساتھ ملایا تھا. اس دفعہ بھی انہیں ضمائر سے ملائیں گے انشاءاللہ. اور جب انہیں ضمائر سے ملائیں گے تو ہزاروں, سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ بنیں گے جو قرآن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہمارے پاس ہے بی, فی اور الا, اور یہ تینوں آپ نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں, بی, فی اور الا تینوں. بی ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے پڑھا ہے. کوئی ذرا مجھے بتائے کس کی میموری اچھی ہے, کب پڑھا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے, کیا لفظ تھا جس میں ہم نے بی پڑھا تھا؟ بسم اللہ. ماشاء اللہ, ویری گڈ. بسم اللہ. اس کے درمیان چیٹ باکس میں ہوتا ہے. ہاں, بسم اللہ میں ہم نے کہا بی اور اسم. ٹھیک ہے, نام سے. اچھا, فی کسی کو یاد ہے کہاں پڑھا تھا؟ فی عام زندگی میں ہم بولتے بھی ہیں ایک لفظ جو فی میں معنی آتا ہے, فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. ہاں, تو فی کا معنی اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کہاں پہ پڑھا ہم نے؟ اللہ کہیں پڑھا ہے ہم نے؟ اذان میں تو نہیں پڑھا. علیہم. حی علی الصلاۃ. ہاں, پر اس کا پر کا معنی. ٹھیک ہے, چلیں. لیکن یہاں پر ہم ذرا ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا اگزامپل ہے. دیکھیں, بسم اللہ کے لیے یہ اگزامپل ہے, بسم اللہ, بی اور اسم. تو بی کا مطلب ہم یہاں کہتے ہیں بسم اللہ میں نام سے, اللہ کے نام سے, تو سے معنی بی کا ہے. تو بی کو جوڑا ان ضمائر کے ساتھ, تو پہلا تھا بی ہی بن گیا. یہ یاد رکھیں, میں پھر بتا دوں, ہو اور ہی سیم معنی ہے. یہ بی کی وجہ سے اس نے بھی زیر لیا ثانی بولنے کے لیے, بی ہی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. ٹھیک ہے, چلیں کون کرائے گا؟ ذرا نئے نئے لوگوں کو چانس دیں, کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں. سسٹر سعدیہ شراز کروائیے. بہی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم
آپ سب سے، بنا ہم سے. ایکسیلنٹ، بہت اچھے. اور اب کروائیں آگے. جسٹ اے منٹ، میں دیکھتا ہوں نئے نئے. مسز شہزاد حسین، آپ کروائیے. بھی اس سے، بھی ہم ان سب سے، بھی کا آپ سے، بھی مجھ سے، بھی کم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بیہا اس عورت سے. ایکسیلنٹ سسٹر، بہت اچھے طریقے سے کروایا. محمد ساجد، محمد ساجد کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. ویری گڈ، بہت اچھے بردر. اب اس کی عربی بول چال میں ہم پوچھیں گے سسٹر بشرا سے. سسٹر بشرا، ہم کہہ رہے ہیں کہ حل اللہ رحیم بہی، حل اللہ رحیم بہی. تو اب آپ اس کو پہلے تو ذہن میں لائیں نا کہ عربی ہم سمجھ رہے ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ حل اللہ رحیم بہی. نعم اللہ رحیم بہ. نعم اللہ رحیم بہ. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا، اور یہاں ہمارے ساتھ ہیں سسٹر انیکا علی. سسٹر انیکا، اور اگر یہ کہا جائے حل اللہ رحیم بہم تو آپ کیا جواب جی، دیں گی؟ اس کا ہوگا نعم اللہ رحیم اللہ بہم. رحیم بہ. رحیم بہم. تو یہاں ایک کلیہ ہم سب نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم تھرڈ پرسن کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے، تو اسی کے بارے میں جواب دیا جاتا ہے. لیکن جب آپس میں گفتگو کریں، جیسے یہ اب میں پوچھ رہا ہوں، میرے سامنے ایک بیٹھی ہوئی ہیں فرزانہ نہید، سسٹر فرزانہ نہید. سسٹر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک کو کہہ رہا ہوں حل اللہ رحیم بکا، تو آپ فٹافٹ کیا بولیں گی؟ نام اللہ رحیم بی. ماشاءاللہ، آپ فوری کہیں گی نعم اللہ رحیم بی. تو مطلب سمجھ رہے نا ساتھ ساتھ؟ آپ سے کیا پوچھا گیا؟ حل اللہ رحیم بکا. آپ نے کہا یہ تو ایسی بات ہے، الحمدللہ. نعم اللہ رحیم بی، رائٹ. تو سسٹر ساجدہ راشد، اگر میں آپ سب کو، آپ کے یہ ساتھ بھی جو دوست احباب ہیں، سب کو مل کر کہہ رہا ہوں حل اللہ رحیم بکم، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ نعم، آپ کی آواز. نعم اللہ رحیم بنا. نعم اللہ رحیم بنا. نعم اللہ رحیم بنا. اور مطلب آپ سب سمجھ رہے ہیں نا کتنا مزے کا مطلب اس کا پیارا بن رہا ہے کہ ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ رحیم ہے. الحمدللہ، اللہ رحیم ہی ہے جی سر. کہ جس نے ہم سب کو اپنے فضل سے اس بہترین کام کے لیے چنا ہوا ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے اگلا لفظ ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کا معنی یہاں پر آ رہا ہے. 1684 بار یہ فی کا لفظ قرآن میں ان صیغوں کے ساتھ جڑ کر ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے ہم قرآن اٹھائیں گے یہ بار بار نظر آئے گا. تو پہلے ایک دفعہ میرے ساتھ سارے ذرا پہلے توجہ سے میرے ساتھ کریں. ایک دفعہ اشارے فی ہی، اور سنا کریں کیسے ہم کہہ رہا ہوں میں، تاکہ ہم صحیح پروناؤنس بھی کریں. فی ہی، تو اس میں، ان میں، یا اس میں. فی ہم، ان سب میں. فی کا، آپ میں. فی یا، اب یہ دو یا اکٹھے ہو رہے ہیں، فی کا اور ہی کا، تو بنا فی یا. مجھ میں، فی یا. پلیز تشدید کو صحیح طرح، خالی فی بولیں گے تو وہ فی بن جائے گا. فی یا، مجھ میں. فی کم، آپ سب میں. فینا، ہم سب میں. فینا، ہم سب میں.
اور فی ہا اس عورت میں مؤنث کے لیے استعمال ہوگا یہاں. تو اب آپ کی باری ہے, اب آپ کروائیے. اور اب آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں, مجھے بڑا انفیئر بھی لگتا ہے ویسے, لیکن میں نئے لوگوں کو پہلے چانس دوں گا, آپ مائنڈ نہیں کریں. بردر عمیر کروائیں. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بیٹھی کا پاؤں کو فولڈ کرو. اب بیٹھ. سب میں میرے قرآن پاک دی نکلا. آپ کی آواز نہیں آ رہی. مسز نعیم اختر کروائیے. فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فیا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت میں. ایکسیلنٹ. اب نیکسٹ جو ہے نا کروائیں گے, یہ تھی مسٹر نعیم اختر. تو آگے میں چانس دے رہا ہوں سسٹر نگینہ خالق. سسٹر نگینہ آپ کروائیے. آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے, خود کو انمیوٹ کیجئے اور ٹیبل کروائیے. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یہ مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نہ ہم سب میں, فی ہا اس ایک عورت میں. یہ تو سسٹر مدیحہ تھی. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کروا دیا. بہرحال سسٹر نگینہ نہیں کروا رہی تو سسٹر فریال فرحان آپ کروائیے. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں, فی ہا اس عورت میں. ایکسلنٹ سسٹر, بہت خوب. اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے ہیں عربی بول چال اس کی. اور عربی بول چال میں ہم اب کہہ رہے ہیں خیر کا لفظ. آج ہی ہم نے پہلے بھی پڑھا, اور خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی, بہتری, گڈ سم تھنگ جو اللہ نے. تو اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے. تو ہم یہ جو عربی بول چال کریں گے, ہم فرض کر کے ہاں میں جواب دیں گے. تو پہلا جو ہے حل فیہی خیر, حل فیہی, تو فیہی سمجھ رہے نا, اس میں حل فیہی خیر, تو یہ کوئی چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جواباً آپ کیا کہیں گے؟ اس دفعہ میں جواب دکھائے بغیر سسٹر فرحانہ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کیا کہیں گے جواباً؟ حل فیہی خیر, ہاں میں جواب دینا. نعم فیہ خیر. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, بہت اچھے. سسٹر رابعہ احمد آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اگر یہ سوال آپ سے یوں کیا جائے حل فیہم خیر, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم فیہم خیر. بالکل ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی رائٹ. اور سسٹر نعم فیہ خیر. جی نعم فیہ خیر, یہی ہوگا اس کا. یہ ام ہانی ہے, ام ہانی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حل فی کا خیر, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم, نعم فی, نعم فیا خیر. فیا ایگزیکٹلی. نہیں سسٹر ام ہانی بول رہی ہے, کوئی اور بول رہا ہے. ایک تو آپ جب کوئی اور بول پڑتا ہے تو پلیز یوں نہیں کیا کریں. سسٹر آپ انمیوٹ کریں نا خود کو. چلیں وہ نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہے. سسٹر بشرا باری آپ فرمائیے. نام فینا خیر. فی کا ہے, فی کا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, تھوڑا چیلنج دے رہا ہوں, دکھا نہیں رہا. غور سے بتائیں نا, ایک آپ, فی کا خیر, تو یہ ایک انگلی موڑ کر آپ نے کیا لفظ بولا ہے؟ فی یا. تو نعم, جب ایک سے پوچھا گیا تو ایک ہی میں جواب دیں گے نا. میں اگر آپ ایک سے کوئی بات پوچھ رہا ہوں تو آپ یہ نہیں کہیں گی ہم سب, آپ کہیں گی میں. تو حل فی کا خیر, تو آپ جواب میں کہیں نعم فی یا خیر. ٹھیک, نام فیا خیر. ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جو ہے نئے ناموں میں سے یہاں پہ
کون آ رہا ہے؟ سسٹر سعدیہ شیراز، آپ بتائیے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں حل فیکم خیر، آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ حل فینا خیر، جواب سوال کے جواب میں سوال کہیں گے حل یا کچھ اور کہیں گے؟ نعم فینا خیر. ہاں ماشاءاللہ، ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، نعم فینا خیر، اور معنی آپ سب سمجھ رہے ہوں گے الحمدللہ. تو یہ چیزیں اللہ کے فضل سے آپ سب سیکھ رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں سیکھتے سیکھتے. تو آئیے جی، تیسرا آج کا جو ہے ہمارا وہ تو بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ یہ عام استعمال ہوتا ہے. السلام علیکم، علیکم، السلام علیکم، تو علا کا لفظ آتا ہے اس میں، اس لیے ہم بڑے آرام سے یہ دیکھیں یہ آیا، یہ تو جب جڑ جاتا ہے تو علیہ کی آواز آتی ہے یہ لفظ علا، یہ والا آ، اور یہ یوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو علا جو ہے جوڑ کر جب پڑھیں گے تو یہ بنے گا علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا تم پر، آپ پر، ایک ہے یہ، اور علیہ، علیہ یہاں پہ یا دو اکٹھے ہوئے، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے پہلے میں نئے لوگوں کو دیکھ لوں کوئی ہے تو پھر پرانے والوں کو چانس دینا شروع کروں گا. اب تقریباً وہی ہے سسٹر عرشی عامر، کروائیے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. ایکسلنٹ سسٹر، بہت خوب. سسٹر حفصہ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ پر، علیہا اس عورت پر. ویری گڈ، ٹھیک ہے. سسٹر نگینا اب اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتی ہیں کیجئے. جی السلام علیکم، سوری وہ میرا پہلے مائک آف تھا. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. ایکسلنٹ سسٹر، بہت خوب، بہت اچھا کروایا آپ نے. تو یہ ہم نے کیا جی علا کا. اب عربی بول چال میں ہم ماں کا ایک اور معنی ہے نہیں. ماں کا ایک لفظ آپ نے سوالیہ پڑھا تھا نا، ماں دینو کا، اور ماں کا ایک معنی ہوتا ہے نہیں. تو ماں اب ہم لگا کر نہیں میں جواب دینا چاہتے ہیں. حل علیہ دین، یہاں پر غور سے دیکھیں یہ لفظ دین نہیں ہے، دین ہے، دین. تو دین ہوتا ہے قرض، قرض. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا لین دین، یا عام ایکسپریشن پنجابی میں بولا جاتا ہے اس نے کوئی میرا دین دینا ہے، اس طرح سے دین اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کا دین دینا ہے. تو دین یعنی قرض، دین نہیں ہے. وہ یہ حروف ترجیح وہی ہیں لیکن حرکت چونکہ اوپر چلی گئی ہے تو قرض، یہ معنی بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ سب نے. تو اب آپ سے کہا یہ جا رہا ہے حل علیہ دین. اب قرض چونکہ اچھی بات بھی نہیں ہوتی تو ہم اس لیے ماں کا استعمال کر رہے ہیں. محمد ہارون آپ جواب میں بتائیں کہ کیا کہیں گے ہم؟ ما علیہ دین. چلیں اگر ہو حل علیہم دین تو پھر آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ ما علیہم دین. ویری گڈ. اور اگر میں آپ سے کہوں حل علیہ کا دین؟ ما علیہ دین. ویری گڈ. یہ جس دیکھیں جب آپ یہ کر لیتے نا آپ سب کہ آپ علیہ کو، یہ گفتگو والا سٹائل شروع ہوا، میں نے ان سے ڈائریکٹ پوچھا کہ علیہ کا کیا تم پر، کیا آپ پر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا ما علیہ دین، نہیں میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے. سو اسی طرح اب آپ سب سے سوال کیا جا رہا ہے تو ہارون صاحب جواب دیں گے آپ سب کی طرف سے. حل علیکم دین؟ ما علینا دین. ویری گڈ. اب چونکہ یہاں جمع کا صیغہ تھا پلورل علیکم تو انہوں نے کہا ما علینا دین، نہیں جی ہم سب پر کوئی قرض نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کسی پر کوئی قرض ہو. اور یہ لیں جی یہ ان کے جوابات. تو انشاءاللہ آپ پریکٹس بھی کرتے رہیں گے
ہم نے مونس کا صیغہ ساتھ ساتھ پڑھا بھی ہے الحمدللہ. یہ آپ کا پورا ہو گیا مکمل ٹیبل آج کے 3 حروف کے ساتھ. بردر شاہد کہہ رہے ہیں سر ماں کی جگہ لا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، ابھی آپ ماں استعمال کریں گے. کیوں نہیں کر سکتے اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو خود بخود 11ویں لیسن میں جا کر مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا اس پر. یہ پورا ٹیبل آپ کو وہی فارمولا اور ٹپ موبائل کے اندر جب آپ کو ملے پی ڈی ایف کھولیں، اسکرین شاٹ لیں، موبائل کی اسکرین پر لگا دیں. 2 دن دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں، اور ساتھ ہاتھ ہلاتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں تو یہ پکے ہو جائیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے. تینوں کو بی بسم اللہ سے یاد رکھنا ہے، فی سبیل اللہ سے یاد رکھنا ہے مانا، اور علی السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر. آج آپ کو اللہ کا معنی آ گیا نا، تو آپ السلام علیکہ، ایک بندہ ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکم؟ کیونکہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، آئیے ذرا اشارے کیجئے بہم. آپ لوگوں کا کوئک ٹیسٹ، کس طرف اشارہ کریں گے اور معنی کیا ہوگا؟ کیا آپ سب نے اس طرف اشارہ کیا؟ رائٹ ہینڈ سے رائٹ کی طرف پلورل کا اشارہ، بہم ان سب سے. ٹھیک ہے، بی. فیکم کا اشارہ کیجئے اور معنی اپنے کانوں کو سنائیے. ویری گڈ. سامنے اشارہ فیکم آپ سب میں. علیہ کا اشارہ کیجئے اور معنی بتائیے. علیہ اس پر. ٹھیک ہے، اس ایک پر، علیہ اس طرف. تو ٹھیک ہو گیا جی. آئیے آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے کہ آپ جو بھی یاد کریں گے آپ بھول جائیں گے. انسان بھول جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. دہرانے کا طریقہ کیا ہو، دہرائیے، لیکن دہرانے کا طریقہ جان کر دہرائیے. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو آپ 70 باتیں 1 گھنٹے میں بھول جائیں گے. اگر آپ 1 گھنٹے بعد دہرا لیں تو 1 دن تک یاد رہیں گی. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو گھنٹے کے اندر PDF فائل آ جائے تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا وقت نکال کر دیکھ لیں. اچھا، اگر آپ 1 دن کے بعد بھی دہرا لیں تو پھر آپ کو 70% جو بھولنے کا چانس ہے 1 دن کے بعد، آپ 1 دن کے بعد دہرا لیں تو 1 ہفتے تک بات ذہن میں رہے گی. تو آپ کو 1 دن کے اندر اندر ویڈیو آ جاتی ہے، کسی فارغ وقت میں کہیں آتے جاتے، راستے میں، آفس جاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے آن کر کے اس کو سن لیں تو وہ آپ کی ریویژن ایک ہو جائے گی. تو کیا ہوگا؟ اب 70% 1 ہفتے بعد آپ بھول جائیں گے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اپنے 1 ہفتے بعد دہرا لیں، یعنی کوشش کریں اس کے اندر اندر آپ اپنی ورک بک کریں، اپنا ہوم ورک کریں، تو انشاءاللہ اور دہرائیاں ہوں گی تو اور یاد رہے گا. اور پھر انشاءاللہ آپ کا مڈ کوئز لیں گے تو پھر 1 مہینے بعد دہرائی ہو جائے گی. پھر ہم آپ کا فائنل کوئز لیں گے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ دوسری دفعہ QC1 کر لیتے ہیں تاکہ انہیں اور اچھا سا آ جائے. تو اگر آپ نہیں بھولنا چاہتے، فارمولا کیا میں نے بتایا، 1 گھنٹے بعد دہرائیے، 1 دفعہ 1 دن بعد دہرا لیجئے، 1 ہفتے بعد دہرائیے، اور ممکنہ طور پر 1 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد. پھر انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں، پھر آپ خود استاد بن جائیں گے، پکا یاد ہو جائے گا. دوسروں کو پڑھائیں گے، دوسروں کو پڑھانے سے آپ بہت سیکھیں گے. چاہے 1-2 باتیں بھی ہر سبق کی دوسروں سے شیئر کیا کیجئے، ضرور بتایا کریں. الحمدللہ آج ہماری بیٹری چارج ہو کر 23,000 قرآن کے الفاظ کے ترجمے کو ٹچ کر گئی، اس سے آگے نکل گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.